آپ اردو آڈیو بکس .com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ غصب شدہ باغ کی واپسی۔ کوفے میں عدالت کا اجلاس ہو رہا تھا۔ قاضی شریک بن عبداللہ مقدمات کی سماعت کر رہے تھے۔ عدالت کے باہر اہل مقدمہ کا ہجوم تھا اور دربان انہیں باری باری ایک ایک کر کے اندر بھیج رہا تھا۔ فریقین قاضی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنا معاملہ پیش کرتے۔ قاضی صاحب ان کا بیان لیتے، ان کی شکایتوں کی چھان بین کرتے اور حق و عدل کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ ایک عورت بھی اس ہجوم میں منتظر کھڑی تھی۔ فکر و تردد اور ذوف اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ عورت کھڑے کھڑے اکتا گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ انتظار طویل تر ہو گیا۔ وہ تھک کر چور ہو گئی۔ آخر اس نے دور ہی سے دربان کو اپنی جانب متوجہ کیا اور التجا کی، مجھے عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ دربان نے اسے اندر بھیج دیا۔ قاضی صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پوچھا، بی بی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں قاضی کے پاس فریاد لے کر آئی ہوں۔ تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ امیر المومنین کے چچا نے؟ جی ہاں۔ تفصیل سے بتاؤ، قصہ کیا ہے؟ دریائے فرات کے کنارے میرا کھجور کا باغ تھا۔ عورت نے کہنا شروع کیا۔ مجھے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ میرے بھائیوں نے اسے تقسیم کیا تو میں نے اپنے حصے کے درمیان دیوار بنا لی اور باغ کی حفاظت، پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ کچھ مدت بعد امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے میرے بھائیوں کے حصے کا باغ خرید لیا اور میرے حصے پر حریصانہ نظریں گاڑ دیں اور مجھ سے کہا تم بھی اپنا باغ بیچ دو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ایک روز امیر چند نوجوان ساتھ لیے باغ میں آئے اور اس دیوار کو ڈھا دینے کا حکم دیا جو میں نے تعمیر کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باغ کی حدود گڈمڈ ہو گئیں۔ مقصد یہ تھا میں باغ بیچنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ اے قاضی، اب میں آپ کی خدمت میں اپنا حق لینے آئی ہوں اور آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ اپنا باغ امیر کے ہاتھ ہرگز نہ بیچوں گی۔ قاضی شریک نے لمحے بھر کے لیے سر جھکایا اور پھر آواز دی، غلام! جناب حاضر ہوں۔ مٹی کا ایک ڈھیلا لاؤ۔ غلام نے ڈھیلا پیش کر دیا۔ قاضی نے اس پر اپنی مہر لگائی اور غلام کو دے کر کہا، امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے ہاں جاؤ، انہیں یہ ڈھیلا دو اور اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ غلام امیر کے محل پر پہنچا اور قاضی شریک کا جاری کردہ سمن اس کے حوالے کیا۔ امیر مارے غصے کے لال بھبوکا ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں جھڑنے لگیں۔ غیظ و غضب میں کبھی مسند پر بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ پھر اپنے باڈی گارڈ افسر کو طلب کیا اور حکم دیا، قاضی شریک کے پاس جاؤ، میری طرف سے کہو تم بھی عجیب آدمی ہو۔ ایک عورت کا بالکل جھوٹا دعویٰ تم نے مان لیا اور اب مجھے اس کے دوش بدوش کھڑا کرنے کے لیے اپنی عدالت میں بلا رہے ہو۔ امیر مکرم، میں معافی کا خواستگار ہوں، میری جگہ کسی اور کو بھیج دیجیے گا۔ افسر نے دست بستہ عرض کیا، کیا تمہیں اس سے ڈر لگتا ہے؟ جاؤ ابھی جاؤ۔ امیر چیخا۔ گارڈ افسر قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور امیر کا پیغام پہنچا دیا۔ قاضی نے باوقار آواز میں غلام کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو اور جیل میں ڈال دو۔ کیا آپ مجھے قید کرنے چلیں؟ گارڈ افسر نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں قید کر دوں گا۔ میں تو صرف قاصد ہوں۔ تم ایک ناجائز کام کروانے میرے پاس آئے ہو۔ تم شریعت کا حکم معطل کرنا چاہتے ہو۔ امیر کو خبر ملی کہ قاضی نے گارڈ افسر کو جیل بھیج دیا ہے تو اس کا پارا اور بڑھ گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے حاجب کو شریک کی عدالت میں بھیجا۔ اس نے معزز جج سے گزارش کی، وہ گارڈ افسر تو صرف پیغام لے کر آیا تھا، اس کا قصور کیا تھا کہ آپ نے اسے جیل میں ٹھوس دیا؟ غلام! قاضی شریک نے آواز دی۔ وہ حاضر ہوا تو کہا، اس حاجب کو بھی اس کے دوست کے ساتھ قید کر دو۔ دن ختم ہو چلا تھا۔ امیر حاجب کا نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر کھوج لگایا تو حقیقت آشکارا ہوئی۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے معزز شہری، جن میں قاضی شریک کے دوست احباب بھی تھے، طلب کیے، انہیں سارا قصہ سنایا
اور کہا آپ لوگ قاضی کے پاس جائیں، انہیں میرا سلام کہیں اور بتائیں کہ انہوں نے میری توہین کی ہے، میں عام آدمی نہیں کہ عدالتوں میں حاضری دیتا پھروں۔ قاضی شریک کے احباب ان کے ہاں گئے، امیر کا پیغام پہنچایا، تم لوگ مجھے ایسی بات کہنے آئے ہو جس کا تمہیں کوئی حق نہیں؟ قاضی نے جواب دیا اور پھر خدام کو آواز دی، کچھ لوگ ہیں۔ چند نوجوان دوڑتے ہوئے آئے، قاضی نے کہا ان لوگوں کو جیل پہنچا دو۔ قاضی کے دوست دم بخود رہ گئے، انہیں توقع نہ تھی کہ قاضی صاحب اس طرح بے رخی سے پیش آئیں گے۔ بولے ہمارا جرم کیا ہے؟ تم لوگ فتنہ ہو، حق کی راہ میں مذاہب اور قوانین شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہو، تمہاری سزا قید ہی ہو سکتی ہے۔ کیا واقعی کر گزرو گے؟ ہاں، تاکہ آئندہ کسی ظالم کا پیغام نہ لاؤ۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو پتہ چلا تو اپنا گھڑ سوار دستہ لے کر جیل خانے پہنچ گیا، دروازہ کھلوایا اور ان سب قیدیوں کو چھوڑ دیا جنہیں قاضی نے قید کیا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے قاضی شریک کچہری لگائے بیٹھے تھے کہ جیل کا داروغہ حاضر ہوا اور امیر موسیٰ نے جو کچھ کیا تھا اس کی ساری رودات سنائی۔ قاضی شریک فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، گھر پہنچے اور غلام سے کہا میرا سامان بغداد پہنچا دو۔ کیا جناب منصب عدالت چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ بخدا ہم نے یہ منصب ان سے مانگا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود یہ کام زبردستی ہمارے سپرد کیا تھا اور ہمیں ضمانت دی تھی کہ وہ عدالت کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ امیر کو خبر ملی کہ قاضی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور بغداد جا رہے ہیں تو بڑا گھبرایا۔ انہوں نے خلیفہ کو اس مظلوم خاتون کی داستان سنا دی تو کیا ہوگا؟ فوراً باڈی گارڈ ساتھ لیا اور قاضی صاحب کو راستے میں ہی جا لیا اور لگا منت سماجت کرنے، ابو عبداللہ دیکھیے نا، آپ نے میرے آدمی قید میں ڈال دیے۔ ہاں میں نے انہیں قید و بند میں ڈال دیا، وہ میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے اور تو نے ایک بیکس عورت پر ظلم کیا ہے، آپ واپس تشریف لے چلیے اور اپنے فرائض ادا کیجیے، میں عہد کرتا ہوں جو کچھ آپ چاہیں گے وہی کروں گا۔ نہیں، جب تک وہ سب لوگ جیل نہیں چلے جاتے میں یہاں سے ہرگز جنبش نہیں کروں گا۔ قید خانے واپس چلے جائیں؟ ہاں، ورنہ میں امیر المومنین مہدی کے دربار میں جاؤں گا اور جو بوجھ انہوں نے میرے کندھوں پر لاد رکھا ہے اسے اتار کر ان کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ امیر موسیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ان سب لوگوں کو جیل بھجوا دیا جنہیں قاضی صاحب نے محبوس کیا تھا۔ اب قاضی صاحب نے اپنے معاونین سے کہا امیر کی سواری کی لگام پکڑو اور اسے میری عدالت میں حاضر کرو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، امیر موسیٰ عدالت میں حاضر کیے گئے۔ قاضی شریک نے مظلوم عورت کو امیر کے ساتھ کھڑا کیا، بی بی فریق ثانی حاضر ہے، جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہو، لیکن سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو تو جیل سے رہا کریں، میں حاضر ہو چکا ہوں۔ امیر موسیٰ نے کہا ہاں اب انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا اور پھر امیر سے پوچھا اس خاتون نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ سچ کہتی ہے، جو مال آپ نے لیا ہے اسے واپس کر دیجئے، جو دیوار گرائی تھی ویسی ہی نئی دیوار فوراً بنوا دیجئے، حکم کی تعمیل ہوگی۔ بی بی کوئی شکایت باقی تو نہیں رہی؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت دے اور آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ عورت چلی گئی اور اسلامی عدل کی تاریخ میں ایک اور روشن و تابندہ ورق کا اضافہ ہو گیا۔ معزز گواہوں کا فرار۔ قاضی ابو حازم کو خلیفہ معتضد باللہ کا پیغام پہنچا، فلاں شخص کے متعلق حال ہی میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اور لوگوں کو ان کا مال دلوایا ہے اس کی طرف میرا بھی حق نکلتا ہے، مجھے بھی مدعی سمجھیے اور میرے دعوے پر غور کر کے میرا حصہ بھی دلوائیے۔ ابو حازم نے جواب میں کہلا بھیجا عدالت کا جوا میری گردن میں ڈال کر آپ فرماتے ہیں کہ میں بغیر گواہوں کے آپ کا دعویٰ مان لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے گواہ پیش کیجئے۔ خلیفہ نے کہلوایا فلاں فلاں میرے دو معزز گواہ ہیں۔ قاضی نے جواب دیا وہ گواہ آپ کے نزدیک معزز ہوں گے، میں جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ وہ شریعت کے مطابق شہادت دینے کے قابل ہیں یا نہیں آپ کے دعوے کو نہیں مان سکتا۔
گواہوں کو جب پتا چلا کہ ان پر سخت جرح ہونے والی ہے، انہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ قاضی ابو حازم نے خلیفہ کا دعویٰ خارج کر دیا۔ داد رس سلطان۔ رات کا پچھلا پہر ہے۔ محمود غزنوی کوشک سلطانی میں سرخ مخملی گدوں پر محو خواب ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حجرے میں گمبھیر سناٹا ہے۔ پایتی کی طرف چھت سے معلق فانوس سے قوس قزح کے رنگوں میں ڈوبی ہلکی ہلکی پرسکون روشنی چھن چھن کر فوار کی طرح آ رہی ہے۔ سلطان ایک نظر فانوس پر ڈالتا ہے اور آنکھیں میچ لیتا ہے، مگر نیند ہے کہ کوسوں دور جا چکی ہے۔ دیر تک بے چینی سے تڑپتا اور کروٹیں بدلتا رہتا ہے، لیکن آنکھ نہ لگی۔ پھر ایک خیال برق بن کر ذہن کے افق پر لہراتا ہے، شاید کوئی مظلوم اپنی فریاد لے کر آیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی بے قرار ہو جاتا ہے اور غلام کو حکم دیتا ہے، باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام قصر سے نکل کر نگاہ دوڑاتا ہے، دور دور تک کوئی آدم ہے نہ آدم زاد۔ واپس آتا ہے اور کورنش بجا لا کر عرض کرتا ہے، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود پھر سونے کی کوشش کرتا ہے، مگر نیند کا کہیں پتہ نہیں۔ بے چینی اور گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ غلاموں کو دوبارہ حکم دیتا ہے، اچھی طرح جا کر دیکھو، ضرور کوئی دادخواہ آیا ہے۔ حکم سلطانی میں غلام ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں اور تلاش بسیار کے بعد واپس عرض پرداز ہوتے ہیں، جہاں پناہ کہیں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ناہنجار آدھی رات کو تلاش کرنے سے جان چرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی آدمی نہیں ملا۔ سلطان جی ہی جی میں کہتا ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا ہے، تلوار ہاتھ میں لے کر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ بہت تلاش کرتا ہے مگر کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا۔ قریب ہی ایک مسجد ہے، سوچتا ہے اسے بھی دیکھ لیں۔ دروازے پر آ کر رکتا ہے، اندر جھانکتا ہے۔ اندھیرے میں سسکیاں ابھرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ سلطان مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص فرش پر اوندھے منہ پڑا کہہ رہا ہے، اے کہ از غم نہ دید خواری، از غم ما کجا خبرداری، خفت ماندی چبخت ما ہم شب، تو چه دانی نہ رنج بیداری۔ اے وہ شخص جس نے غم نہیں چکھا، تجھے ہمارے غم و الم کی فکر کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ہماری قسمت کی طرح تو ساری رات سویا رہتا ہے، تجھے کیا علم کہ بیداری کا دکھ کیا شے ہے؟ پھر وہ بڑبڑاتا ہے، سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا رب سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے؟ اگر محمود سو رہا ہے تو میرا معبود تو جاگ رہا ہے۔ بندے خدا، محمود کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ وہ تو رات بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں و پریشان رہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کس نے ستایا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ سلطان قریب پہنچ کر کہتا ہے۔ وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے قصہ درد سناتا ہے۔ جہاں پناہ کے سائے تلے اسی شہر میں رہتا ہوں، حضور کے ایک درباری کا زخم خوردہ ہوں۔ میں اس کا نام نہیں جانتا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے، مجھے نکال باہر کرتا ہے اور میرے ناموس پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ کئی روز سے ہو رہا ہے۔ میرا دل داغ داغ ہے۔ جہاں پناہ اپنی تلوار کی آب سے آپ نے یہ داغ نہ دھوئے تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ وہ پھر رونے لگتا ہے۔ محمود کا عجب حال ہے، چہرے کا رنگ دم بدم بدلتا جاتا ہے۔ جوش غیرت سے پسینہ آ گیا ہے۔ کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہاں ہوگا؟ وہ پوچھتا ہے۔ غصے سے اس کی آواز کانپ رہی ہے۔ حضور بہت رات گزر گئی ہے، شاید اب چلا گیا ہوگا، لیکن وہ پھر آئے گا۔ یہ تو اس کا ہر دوسرے تیسرے روز کا معمول بن چکا ہے۔ اچھا اس وقت تو جاؤ، جس روز وہ بدماش آئے مجھے فوراً خبر کرو۔ سلطان کہتا ہے۔ حضور کا ہمائے اقبال ہم بے کسوں پر سایہ گستر رہے فریادی دعائیں دیتا ہوا گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ذرا ٹھہرو، سلطان کی بھاری بھرکم آواز گونجتی ہے، جس میں غصہ اب بھی تل ملا رہا ہے۔
فریادی ٹھٹک جاتا ہے۔ میرے ساتھ آؤ، سلطان کہتا ہے۔ شاہی محل پہنچ کر سلطان پہرے داروں سے کہتا ہے، دیکھو یہ شخص جس وقت بھی آئے، میں سوتا ہوں یا جاگتا، اسے فوراً مجھ تک پہنچا دو۔ پہرے دار سینے پر ہاتھ رکھ کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ محمود اندر چلا جاتا ہے اور فریادی اپنے گھر کی راہ لیتا ہے۔ تیسرے دن خاصی رات گئے وہ فریادی در سلطانی پر دستک دیتا ہے۔ پہرے دار اسے دیکھتے ہی سلطان کے حضور پہنچا دیتے ہیں۔ سلطان جاگ رہا ہے، چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اس نے جھپکی تک نہیں لی۔ فوراً تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، چلو مجھے راتوں کو شکار کرنے والی اس لومڑی تک لے چلو۔ مرد مظلوم آگے آگے ہے اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے۔ گھر پہنچ کر سلطان دیکھتا ہے وہ بدماش اس شخص کی خوابگاہ میں خزانے کا سانپ بنا سو رہا ہے۔ سلطان تلوار کا بھرپور ہاتھ مارتا ہے، گردن کٹ کر الگ ہو جاتی ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے اور فرش لالا زار ہو جاتا ہے۔ پھر فریادی سے کہتا ہے، اب تو تم محمود سے راضی ہو، اچھا جائے نماز لاؤ۔ فریادی جائے نماز حاضر کرتا ہے۔ سلطان ایک طرف بچھا کر 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ۔ جہاں پناہ ایک حقیر چونٹی سلیمان کی کیا خاطر کر سکتی ہے؟ ہاں جو کچھ ہے پیش کرتا ہوں۔ وہ روکھی سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لاتا اور دسترخوان پر سلطان کے سامنے چن دیتا ہے۔ سلطان بڑے شوق و رغبت سے کچھ اس طرح کھاتا ہے جیسے اس سے بڑھ کر لذیذ غذا اس نے زندگی بھر نہیں کھائی۔ روٹی کھانے کے بعد سلطان کہتا ہے، معاف کرنا میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی۔ بات یہ ہے کہ جس روز تم ملے اور اپنا دکھڑا سنایا، میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ جب تک اس خبیث کا سر اس کے کندھوں سے الگ کر کے تمہارا گھر پاک نہ کر دوں، اپنے اوپر کھانے کو حرام سمجھوں گا۔ اور یہ جو 2 رکعت نماز میں نے پڑھی، یہ شکرانے کی نماز تھی۔ میرا خیال تھا میرے درباری اور مصاحب ایسی جرت نہیں کر سکتے، وہ میرے مزاج اور میری تیغ کی کاٹ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد ہی کو ہو سکتی ہے، وہی نشہ غرور میں بدمست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ جب محل سے روانہ ہوا تو یہی سوچ کر کہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے چلا ہوں، لیکن یہاں پہنچ کر اس کی صورت دیکھی تو معلوم ہوا وہ میرا بیٹا نہیں کوئی اور شخص ہے۔ اس لیے میں خدا کے حضور بطور شکر و سپاس سجدہ ریز ہو گیا۔ ذمی کا خون۔ محمد تغلق کا عہد حکومت ہے۔ دارالحکومت دہلی میں ایک روز اچانک خبر پھیل جاتی ہے کہ ایک ہندو امیر نے قاضی کی عدالت میں سلطان پر قتل کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ جو بھی سنتا ہے انگشت بدندہ ہے۔ کوئی ہندو امیر کی جرت کی داد دے رہا ہے، کوئی اسے سلطان ذی شکوہ کی شان میں جسارت اور گستاخی قرار دیتا ہے۔ ہندو امیر کا دعویٰ یہ ہے کہ سلطان نے میرے بھائی کو کسی تقصیر کے بغیر مار ڈالا ہے۔ قاضی نے مقدمے کی سماعت قبول کر لی ہے اور سلطان کے نام حکم بھیجا ہے کہ وہ ان کی عدالت میں حاضر ہو کر جواب دعویٰ پیش کریں۔ دربار میں تہلکہ مچ جاتا ہے، لیکن محمد تغلق پرسکون ہے۔ وہ نہ تو عدالت کے اختیارات محدود کرنے کا کوئی آرڈیننس جاری کرتا ہے، نہ ہندو امیر کو زن بچہ سمیت کولو میں پلواتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو حاضری سے مستثنی قرار دیتا ہے۔ وقت پر عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان کا معمول ہے وہ جہاں کہیں جاتا ہے آگے آگے چوبدار ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتے چلتے ہیں۔ دائیں بائیں باڈی گارڈ اور جلو میں خدم و حشم ہوتے ہیں۔ سلطان پرتلے میں تلوار لگائے اسپِ تازی پر سوار نہایت شان سے سفر کرتا ہے۔ اب بھی دبدبہ شاہی کا وہی عالم ہے، لیکن سلطان نہتا ہے۔ تلوار اس نے محل میں چھوڑ دی ہے اور قاضی کو کہلا بھیجا ہے، میری آمد پر قاضی یا عدالت میں موجود کوئی شخص تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ شاہی جلوس عدالت کے دروازے پر رک جاتا ہے۔ محمد تغلق
گھوڑے سے اترتا ہے اور عدالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ خدم و حشم سب باہر رہ جاتے ہیں۔ قاضی مسند عدالت پر جلوہ افروز ہے۔ سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں۔ سلطان بلند آواز سے السلام علیکم کہتا ہے۔ وعلیکم السلام کی صدا سے کمرہ عدالت گونج اٹھتا ہے۔ سلطان آگے بڑھ کر مدعی کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ ہندو امیر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ داس مہابلی کی عدالت میں انصاف کی بھیک لینے آیا ہے۔ مہاراج نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے، وہ نردوش تھا، بس مہاراج کا ذرا سا مزاج بگڑا اور اس کی گردن اتار دی۔ کیا مدعی سچ کہتا ہے؟ قاضی سلطان سے پوچھتا ہے۔ اس کی آواز دبنگ بھی ہے اور پروقار بھی۔ جی ہاں، مدعی سچا ہے۔ ہماری تیغ جوہردار نے اس ہندو بچے کا خون ضرور پیا، مگر یہ اس کا اپنا قصور تھا۔ ہمارے حکم کی تعمیل میں اس نے تاخیر کی تھی۔ کتنی تاخیر؟ بس ذرا سی۔ یہ بات تو کسی انسان کا خون حلال نہیں کر دیتی۔ انسان کی جان بہت گرا بہا ہے، اور ذمیوں کی جان و مال کا ذمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لیا ہے۔ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے مستغیث ہوں گے۔ سلطان اپنی رعایا کی جان و مال اور آبرو کا امین ہے۔ اس امانت میں خیانت اس کو دوہرا مجرم بنا دیتی ہے۔ سلطان مدعی کو راضی کرے ورنہ ہم قصاص کا حکم جاری کر دیں گے۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت میں ہیبت ناک سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان کی آواز ابھرتی ہے، مجھے مدعی سے راضی نامہ کرنے کی مہلت دی جائے۔ ہاں، ہم 10 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ قاضی درخواست منظور کر لیتا ہے اور سلطان سلام کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ عدالت کے فیصلے کی خبر آنن فانن دارالحکومت میں پھیل گئی ہے۔ ہر جگہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے قاضی پر عتاب سلطانی نازل ہوگا۔ سلطان اتنی بھاری گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ 10 دن اسی انتظار اور افواہوں کی گہما گہمی میں گزر جاتے ہیں۔ 11ویں روز مدعی عدالت میں حاضر ہو کر بتاتا ہے کہ سلطان سے راضی نامہ ہو گیا ہے۔ قاضی مقدمہ داخل دفتر کر دیتا ہے اور تاریخ کے ایوان میں عدل و انصاف کی ایک اور زرعی مثال قائم ہو جاتی ہے۔